اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول. افئن ماتا، کیا پس اگر حضور مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، او قتلا یا شہید کر دیے جاتے ہیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پھر جاؤ گے اپنے پاؤں کے بل، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کیا تم دین کو چھوڑ دو گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو شخص بھی اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، پس وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. وسیجزی اللہ الشاکرین، ہاں اللہ تعالیٰ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا. وما کان لنفس، اور کسی بھی جان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان تموتا، کہ وہ مرے، یعنی خود بخود کوئی نہیں مر سکتا یا کسی کو کوئی نہیں مار سکتا. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی موت خود بخود آ جائے. ہاں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو موت آتی ہے. اور کتابا مؤجلا، یہ ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے، مقرر کیا ہوا نوشتہ ہے. وقت معجل جب آئے گا تو تب ہی موت آئے گی. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا چاہے گا، دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، تو نؤتہ منہا، ہم اس کو اس دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں. ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے بدلہ دیتے ہیں. وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کا بدلہ عنقریب دیں گے. سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4 اور 144 اور 145 نمبر آیات، دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے اس کا ترجمہ سنا. ان آیتوں کا پہلا درس گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا منظر پیچھے پیش فرمایا کہ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگی حکمت عملی کے طور پر کس طرح تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کے درے پر مقرر فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس درے کو چھوڑنا نہیں. لڑائی شروع ہوئی، مسلمان فتح ہو گئی اور مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا، دشمن شکست کھا گیا، بھاگ گیا. اس دوران کچھ مجاہدین ان کے تعاقب میں لگ گئے، کچھ نے مال غنیمت سمیٹ کر حضور کے سامنے لانا شروع کر دیا. تو گویا کہ نظر آ رہا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی. اب اس پہاڑی درے پر موجود صحابہ میں جو تیر انداز تھے، ان میں آپس میں ایک اختلاف ہو گیا. انہوں نے امیر کو کہا کہ سنیے کہ حضور نے جنگ کے دوران میں یہاں مقرر کیا تھا، جنگ تو ختم ہو گئی ہے تو ہمیں نیچے چلنا چاہیے. تو امیر نے کہا کہ نہیں، حضور نے یہ فرمایا تھا، اس لیے اب یہاں رکے رہیں، جب وہاں سے پیغام آئے گا تو ہم نیچے جائیں. تو خیر اس اختلاف میں 10 صحابہ کے علاوہ باقی سارے نیچے چلے گئے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفر کے لشکر میں شامل ہو کے آئے تھے اور ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے بیک سے پیچھے سے اس درے کو جب خالی پایا، وہاں سے گھوم کر اپنے لشکر کو گھما کر وہاں سے حملہ کیا. تو یہ ایک غیر متوقع اچانک حملہ تھا، اس لیے مسلمان جو ہے سنبھل نہیں سکے. تو اور جو لشکر بھاگ رہا تھا وہ بھی پیچھے آ گیا. اس طرح مسلمان 2 لشکروں کے درمیان پھنس گئے اور اس میں جنگ شروع ہو گئی. اور اس جنگ میں، اس حملے میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. ایک جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست کے اندر بدل گئی اور 70 کے قریب جو ہے وہ صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک، پیشانی مبارک زخمی ہوئی
اور آپ کی جو ہے چہرے پر خود کی کڑیاں گھس گئیں اور حضور کا دندان مبارک بھی شہید ہوا. تو بہرحال یہ بڑا نقصان تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. صحابہ کو یہ فرمایا کہ دیکھو. اور اسی دوران ابن قمیہ جو تھا، ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کا دفاع کر رہے تھے اور اسلامی لشکر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اس ابن قمیہ نے ان کو شہید کیا اور افواہ پھیلا دی کہ حضور مارے گئے، نعوذ باللہ حضور کو ہم نے قتل کر دیا. تو اس شہادت کی افواہ پھیلنے سے مزید بددلی پیدا ہوگی اور تتر بتر معاملات ہو گئے. کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، اور عجیب سی دل، چونکہ صحابہ کو حضور سے محبت تھی اور اچانک اس طرح کی خبر جو ہے وہ ان پر بجلی بن کر گری اور پہاڑ بن کر گرے، تو اس لیے وہ سنبھل نہ سکے، مزید معاملات خراب ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ دیکھو اس قسم کے واقعات سے بددل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک فطرتی عمل ہے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کوئی خدا تو نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات تو نہیں ہے، تو وہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو ازلی اور ابدی ہستی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور جو ہمیشہ سے ہے. اس کے علاوہ کسی نے نہ کوئی ہمیشہ سے ہے اور نہ کوئی ہمیشہ رہے گا. تو اس لیے بحیثیت رسول حضور پر بھی وہ آزمائشیں آ سکتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں پر آئی ہیں. تو اللہ کے بہت سے رسول حضور سے پہلے طبی موت کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور بہت سے ایسے رسول تھے کہ جنہوں نے شہادت پائی ہے اور کافروں نے ان کو شہید کیا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد مسلمانوں کا دین سے پلٹ جانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. نبی اور رسول کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور وہ صرف خدا کی ذات ہے جو ازلی ابدی ہے، حی قیوم ہے. لہذا کسی ایسی متوقع صورت میں ایمان والوں کو جو ہے بددل نہیں ہونا چاہیے، دل نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افئن مات، کیا حضور اگر تبھی موت سے وفات پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے ایمان والو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، کیا اپنے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ رسول کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین تو ختم نہیں ہو جائے گا، دین تو ہمیشہ رہے گا. اس لیے تمہیں اپنے دین پر قائم رہنا ہوگا، اور یہ خیال دل سے نکال دو کہ جب حضور تم میں موجود نہیں رہیں گے تو تم دین اسلام کو ترک کر کے پھر اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے. تو آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا، اپنے دین سے پلٹے گا، وہ کسی کا جو ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا. تو دین سے اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ اور ثواب عطا فرمائے. اب یہاں قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جو جملہ ہے کہ تحقیق حضور سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. یہاں مرزائی جو ہیں قادیانی، وہ غلط استدلال کرتے ہیں اور غلط دلیل پیش کر کے اور کہتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام سے پہلے سب کے سب رسول گزر چکے ہیں. تو جب سب رسول گزر چکے ہیں تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی موت بھی واقعہ ہو چکی ہے، چونکہ مرزائی اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، وہ اس دنیا سے جو ہے موت کے ساتھ چلے جا چکے ہیں. اب انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے، تو وہ مرزائی نے دعویٰ کیا تھا وہ مسیح موعود میں ہی ہوں، کہ وہ عیسیٰ دوبارہ جو نازل ہوئے ہیں وہ میں ہی نازل ہوا ہوں، لیکن وہ موت کے قائل. تو اب اس آیت کے اس حصے کو وہ غلط استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں،
تو اس سے وہ آپ کی موت ثابت کر کے اپنے جعلی مسیح مرزا قادیانی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی راہ ہموار ہو جائے. تو اس کے علماء نے دو جواب دیے. پہلا جواب تو یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق الرسل سے مراد سارے رسول نہیں ہے بلکہ کچھ رسول گزرے ہیں. تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بہت سے مراد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہے. دوسرا جواب مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ الرسل سے اگر سارے رسول بھی مراد لے لیے جائیں تو تب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں آگے 36 پارے میں وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو پھانسی دی گئی، ولکن شبیہ لہم، کہ لیکن ان کے مشابہ ایک آدمی کو بنایا گیا. وہ آدمی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، تفصیلی واقعہ آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی. اس کی چہرہ عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام وہاں جو ہے کمرے سے نکال کر آسمانوں پر لے گئے اور زندہ اٹھا کر لے گئے. اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں. اور قرب قیامت میں جب دجال کو قتل کروانا مقصود ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے دمشق کی جامع مسجد کے کنارے پر جو ہے وہ مینارے پر اتریں گے اور وہاں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہوں گے اور ایک جماعت مجاہدین کی تیار ہو چکی ہوگی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہوگی. تو اب وہ صبح کی نماز پڑھنے لگے ہوں گے. اقامت کہی جا چکی ہوگی اور اسی وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے اتریں گے تو ان کو سیڑھی لگا کر مینارے سے نیچے اتارا جائے گا اور حضرت مہدی فرمائیں گے کہ آپ نماز کی امامت کریں. تو وہ کہیں گے یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ یہ نماز پڑھائیں. تو پہلی نماز جو ہے حضرت مہدی پڑھائیں گے. اس کے بعد جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے وہ خود امامت کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو مرزائی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں، موت ان پر طاری ہو چکی ہے. تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ آسمان پر اٹھایا جانا بھی گزرنے کے مترادف ہے. کوئی آسمان پر چلا جائے تو بھی کہتے ہیں دنیا سے گزر چکا ہے، ایک دنیا سے ایک دفعہ گزر کر یہ آسمان پر گیا ہے جہاں وہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں دوبارہ نزول فرمائیں گے. تو اس لیے مرزائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ محض دجل ہے، فریب ہے، الہاد ہے اور کفر ہے. اور اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی. اب یہ اعتراض اور اس کا جواب تو یہ ہو گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اصل چیز جو شاکرین لوگ ہیں، شکر گزار، تو ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان قریب ان کو بدلہ دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں شکر ادا کرنے سے مراد دین پر ثابت قدم رہنا ہے. بہت سے لوگ دینداری کو شروع کرتے ہیں لیکن پھر سست ہو جاتے ہیں، بہت سے نوافل شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح دین پر ثابت قدمی یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تھوڑا ہو، ایک بندہ 200 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن 4 دن پڑھتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے. ایک آدمی ہے جو 4-6 رکعتیں پڑھتا ہے لیکن مستقل پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، یہ آدمی اس سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اس کے اندر استقامت ہے، استقلال ہے، ثابت قدمی ہے. تو اس لیے یہاں شکر ادا کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مراد جو ہے وہ دین پر ثابت قدم رہنا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر الشاکرین تھے کیونکہ یہ جو جنگ احد تھی، یہ غزوہ احد یہ بڑا سخت غزوہ بن گیا تھا. تو اس موقع پر چند حضرات جو ثابت قدم رہے تھے ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جب اس دنیا سے گئے اور حضور کی جو وفات ہوئی
تو وفات پر جو صحابہ کی حالت تھی وہ عجیب حالت تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اپنے گھر سے نکل ہی نہیں رہے تھے, اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا ایک دیوانے کی طرح, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو تلوار نکال لی تھی. جس طرح کوئی بندہ جو ہے وہ عقل چلی جاتی ہے اور ایک عجیب حالت ہو جاتی ہے. کوئی نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کون کہتا ہے کہ حضور چلے گئے؟ حضور گئے نہیں ہیں, حضور تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں, ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا. تو اس طرح کی حالت صحابہ کی ہو گئی تھی, کیونکہ دیوانے تھے, اور جب محبوب چلا جائے تو پھر دیوانے کی کیا حالت ہوتی ہے, یہی حالت صحابہ کی تھی. تو اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت, استقلال, مجاہدہ اور صبر. آپ تشریف لائے, آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی عجیب حالت میں ہے. تو آپ نے صحابہ کو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا, تو دیکھا کہ حضرت عمر بھی نہیں سن رہے, تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے. اور ممبر پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تشریف لے گئے تو چونکہ اجل صحابہ میں تھے تو سارے صحابہ ممبر کے آس پاس ان کے پاس جمع ہو, اور آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی خطبے میں, یہی وما محمد الا رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اے صحابہ, اے ایمان والو, کیا اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ حضور تو صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی تو اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ واقعی حضور اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو بہرحال یہ وہ سخت ترین مرحلہ تھا جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ڈھارس بندھائی, صحابہ کو صبر دلایا. اور اس کے بعد پھر جو فتنے پیدا ہوئے, مرتدین کا فتنہ پیدا ہوا, وہ دعوی نبوت کرنے والا کذاب مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا اس کا ہزاروں کے اندر لشکر بن گیا, اور اسی طرح مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے. یہ اچانک جو ہے یہ معاملات ہوئے, تو ایسی تدبیر کے ساتھ اور ایسے تدبر اور ایسے صبر کے ساتھ ان معاملات کو حل کیا کہ ایک تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر حضور اپنی آخری زندگی میں بھیج رہے تھے, تو وہ لشکر ابھی مکہ سے مدینہ سے نکلا نہیں تھا, تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ حضور کی وفات ہو گئی اور وہ لشکر واپس آ گیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لشکر کو جانا چاہیے, اس لشکر کو کوچ کرنا چاہیے, نکلیں. جس لشکر کو حضور نے بھیجا ہو ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا. اب وہ لشکر بھی بھیج دیا. اب پیچھے صحابہ کو فرمایا مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے لیے پورا ایک لشکر بنا دیا. اور اسی طرح جو مانعین زکوٰۃ تھے تو منکرین زکوٰۃ ان کے خلاف لشکر بنایا. مدینہ خالی ہو گیا, مدینہ چونکہ مرکز تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رائے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رائے دی کہ امیر جو ہے آپ یہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کو آپ نہ بھیجیں, تو مدینہ میں کچھ لوگ رہنے چاہیے تاکہ مرکز خالی نہ ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا عمر, اسلام کے جب کفر کی حالت میں تھے تو تم بڑے سخت ہوتے تھے, آج اسلام کے اوپر جب معاملات آئے ہیں تو تم نرمی دکھلا رہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو بھی چھوڑ دیا. فرمایا کہ ابو بکر ان زکوٰۃ لینے والوں سے وہ بکری کے ساتھ, بکری کے بچے کے ساتھ وہ رسی بھی لے گا جو حضور کے زمانے میں یہ دیتے تھے, اگر نہیں دیں گے تو ابو بکر ان سے بھی لڑائی کرے. باقی رہی بات مدینے کی, مدینے کے اندر اگر بھیڑیے آ جائیں, جنگلی درندے آ جائیں اور وہ جو ہے یہاں کے لوگوں کو گھسیٹ کے بھی لے جائیں, تب بھی ابو بکر ان لشکروں کو ضرور بھیج کے رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فتوحات نصیب فرمائی کہ بالکل تھوڑے دنوں کے اندر یہ سارے لشکر کامیاب ہو گئے. مسلمہ بن کذاب وہ جو تھا وہ قتل ہو گیا اور وہ فتنہ بھی ختم ہوا. زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے وہ بھی سامنے آ گئے, انہوں نے بھی زکوٰۃ دی. یہ سارے معاملات حضرت عمر فرماتے تھے کہ واقعی یہ جگرا جو تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا کہ اتنے بڑے فتنے پھوٹے اور اس کا اس طرح مقابلہ کیا. تو بہرحال یہ شاکرین کی علامت. تو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں دین پر ثابت قدم رہنے والے لوگ جو ہے وہ مراد ہے. آگے
وہاں محمد اللہ رسول کی جو آیت پڑھی تو اس سے سب صحابہ کو بھی تسلی ہوگی۔ اب اگلی بات کہ غزوہ احد میں صحابہ اکرام کے جو قدم اکھڑ گئے تھے اور اس وقت کفار کے جو دو گروہوں میں گر گئے تھے، پھر حضور کی شہادت کی افواہ بھی اوپر سے جو ہے آ گئی، تو صحابہ جو تتر بتر ہو گئے، پھر جب آپ کو زندہ سلامت پایا گیا تو صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اپنی لغزش پر نادم ہوئے اور پھر ثابت قدم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی، اور اگلی آیات میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں شکر گزاری سے مراد جو ہے وہ ایمان پر، دین پر ثابت قدمی۔ اب ابن قمیہ جو تھا، ابن قمیہ اس بدبخت نے جو ہے حضور علیہ السلام کے جو دفاع کرنے والے صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا اور پھر شہادت کے بعد حضور کی شہادت کی افواہ اڑائی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدبخت کو بد دعا دی۔ یاد رکھیں حضور کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن چند بدبخت ایسے ہیں کہ جن کو حضور نے بد دعا دی، ان میں سے ایک یہ ابن قمیہ تھا۔ تو اس شخص کی سزا کے متعلق دو روایات، دو احادیث آتی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہی آتا ہے کہ اسی لڑائی میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا تھا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص اس جنگ میں تو نہیں مارا گیا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک سفر کیا، اور سفر میں یہ کہیں پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، اچانک ایک جنگلی بکرا، یہ بڑے بکرے ہوتے ہیں جنگل کے جسے عربی میں وعل کہتے ہیں، وو عین لام، تو وہ فوراً کہیں سے نمودار ہوا، اس نے اس ابن قمیہ پر حملہ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ حضور کی بد دعا تھی کہ اس کے جسم کو اس نے چیر پھاڑ دیا اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، تو اس لیے جو ہے اس کا یہ حشر ہوا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو اور اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی، جس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، اور اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بعض دوسرے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اچھا، یہاں ایک بات اور سنیں، بعض لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نام لیتے ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں، یعنی وہی چیز جو کفر کی تھی وہ سامنے رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، جنگیں کی اور سامنے آئے، کافروں کے جو ہے لشکروں کے سردار تھے۔ تو حالانکہ یاد رکھیں اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب ایمان لا لیا جائے، ایمان کے بعد اسلام جو ہے وہ یہدم من کان قبلہ، کہ جو پہلے کیا جا چکا ہے اس سب کو ختم کر دیتا ہے، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں اس ایمان اور اسلام کی برکت سے۔ تو اب دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، حالانکہ اسی جنگ میں یہ سارا نقصان انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عقیل جو تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، غزوہ بدر میں حضور کے دشمنوں کے ساتھ آئے، وہ خود حضور کے چچا جو تھے حضرت عباس، وہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں تھے۔ اور اسی طرح حضور کے جو بڑے داماد تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر تھے، وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں میں تھے۔ ان کو جب قیدی بنایا گیا تو ان کو جو ہے وہاں مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا، پھر ان سے فدیہ لیا گیا۔ تو یہ اس وقت حضور کے دشمن تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سب حضرات کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تو یہ حضور کے دیوانے بن گئے۔ تو اس لیے سب صحابہ کا نام جو ہے وہ عزت و احترام کے ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ پہلے کے جو معاملات تھے وہ اسلام نے ختم کر دی۔ ایمان لانے کے بعد جتنے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ اچھا بدلہ دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی حالت میں بھی بد دل نہیں ہونا چاہیے، کسی بڑی سی بڑی ہستی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہرحال خدا کی مخلوق ہیں اور اسے ایک نہ ایک وقت پر فوت ہونا ہے۔ دنیا میں کسی ہستی کو دوام حاصل نہیں ہے، ہمیشگی حاصل نہیں ہے، صرف ذات خداوندی ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہے گی، ازلی اور ابدی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی نفس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے
کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے. تو ہر شخص کی موت اللہ کے حکم سے ہی واقع ہوگی. اور موت کیا ہے؟ کتاب مؤجلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک مقرر نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے، اور موت جو ہے اپنے مقررہ وقت میں ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص اتنی عمر پائے گا اور فلاں وقت میں فلاں بیماری سے یا فلاں حادثے میں اس کی موت واقع ہوگی. مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک عام امتی کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح اللہ کے برگزیدہ بندوں اور انبیاء کے جو ہے وہ بھی موت کا وقت مقرر ہے. وہ بھی اپنے اپنے وقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی موت آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہر شخص کے لیے اجر و ثواب اس کی نیت اور اس کے ارادے کی وجہ سے. نیت اور ارادہ یہ اصل چیز ہے. ومن یرد ثواب الدنیا، جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا ہی دنیا کے لیے، صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دنیا ہی اس کا مقصد بن جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، ہم دنیا دیتے ہیں اس کو. ہاں یہ بات ہے کہ ہر مطلوبہ چیز مہیا نہیں کرتے. منہا اس میں سے کچھ جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا اس کو دیتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجلنا لہو فیہا ما نشاء، کہ دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے. جتنا اللہ چاہے وہ عطا کرتے ہیں. اور اس کے برخلاف اللہ نے فرمایا ومن یرد ثواب الآخرتی، جو کوئی آخرت کے ثواب کا طلبگار ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے آخرت میں سے بدلہ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی شخص دنیا کی خواہش کرتا ہے تو وہ غرض فانی ہے، دنیا کی جو ہے خود فانی ہے تو فانی کی غرض کر رہا ہے، جو چند روز اگر مل بھی جائے اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہے. اور جو کوئی آخرت کی خواہش کرتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو دائمی ہے. آخرت کی خواہش کے ذریعے انسان اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، جس سے دین قائم ہوتا ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے. یہی چیز روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور کامیابی کے دلیل ہے. اس خواہش کا مقصد ایک ہی ہے، آخری مقصد، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائے اور اس کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ پہنچے. اس لیے اللہ نے آخری میں پھر فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہم شکر ادا کرنے والوں کو پورا بدلہ دیتے ہیں. شکر گزاری یہ ہے کہ انسان ایمان پر، توحید پر، اطاعت پر اور فرمانبرداری کے کاموں پر ثابت قدم رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. سب سے پہلی ثابت قدمی جو تھی وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو حاصل ہوئی، وہ براہ راست حضور کے فیض یافتہ تھے. تو جو تھوڑی بہت کمزوریاں ہوئی تھیں اس میں ہمارے لیے سبق تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کمزوریوں کی وجہ سے بھی معاف کر کے ان کے درجات کو بلند فرمایا. آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمایا اور ان کی ان کوتاہیوں کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ اس دین پر استقامت نصیب فرمائیے. یا اللہ اس دین کی سمجھ عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، سننے، عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے، یا اللہ اس کو پوری دنیا میں پھیلانے اور غلبے کے لیے یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں، دین، مال، جان کو یا اللہ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ پوری دنیا میں اس کو غالب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.